کبھی آہ دل سے گزرے، یہ ایک کہانی نہیں ایک سچائی ہے۔ 26 سال کی عمر میں 3 کم سن بچوں کی ماں جب بیوہ ہونے پر ایمان و توکل کا تاج پہن لیتی ہے اور اپنے ارد گرد سے نظریں چرا کر نگاہیں آسمان کی طرف کر لیتی ہے تو عرش تک سفر لمحوں میں کرتی ہے۔ یہ ایک کہانی نہیں ایک سچائی ہے۔ جب عرش تک کا سفر لمحوں میں کرتی ہے اور آنسو پلکوں سے بہنے سے پہلے حکم ربی کے سامنے سر نگوں کرنے والا بے آب ماہی کی طرح تڑپنے پر اپنی ہتھیلیوں پہ آنسوؤں کی شدت طرب کو محسوس کر لیتا ہے۔ 26 سال کی عمر میں 3 کم سن بچوں کی ماں جب بیوہ ہونے پر ایمان و توکل کا تاج پہن لیتی ہے اور اپنے ارد گرد سے نظریں چرا کر نگاہیں آسمان کی طرف کر لیتی ہے تو رب جلیل کے حکم پر زمین پر چلنا ایک بھٹکے ہوئے گھوڑے جیسا انسانی چیونٹی کی مانند بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ زندگی جنگل کے اندر صدیوں جیسی مسافت کی مانند ہے جہاں راستہ بناتی پگ ڈنڈیوں پر چلنا پڑتا ہے، بوقت ضرورت راستے سے ہٹ کر کہیں سستا لینے کے لیے پڑاؤ کرنا پڑتا ہے، درختوں سے پھل اور میوہ سے بھوک مٹا کر اور بہتے چشمے سے پانی سے سیر ہونے کے بعد پھر سے سفر کے راستے پر چل نکلنا پڑتا ہے۔ آہ دل سے اور چشم تر کیسے گزرتی ہے، صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس سفر سے گزرے ہوں۔ اور نہ ہی ماننے کی روش پر قائم معاشرتی اقتدار پر جمے ہوئے تھے۔ وعدوں اور عہدوں سے مکر جانا جن کا معمول تھا، یقین سے خالی اور شکوک سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ یقین تو تھا صرف اسی بات کا کہ جو ہے جتنا ہے فقط انہی کا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے، پھر اس کے بدلے 700 گنا لوٹائے جانے کی نوید بھی دیتا ہے، لیکن انسان نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ وہ تو خسارے میں رہنے والا ہے۔ جس وقت ایک چہرہ جہاں جہاں وہ رخ کرتا تھا اس کے سامنے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اسی دن مرحوم کی معصوم سی بڑی بیٹی بازار میں اپنی ماں سے ایک سوٹ خریدنے کی فرمائش کر رہی تھی جسے خریدنے کی ایک بیوہ ماں کی سکت نہیں تھی۔ معصوم بچی رونے لگی اور مانتا دل گرفتہ ہوئی۔ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خالق کائنات نے عرش سے ایک خیال کے ذریعے ذمہ داری کا احساس پیدا کیا۔ بظاہر بچے، وہ اپنے بچوں کے عید کے نئے کپڑوں کی خریداری کے لیے رقم ان کی ماں کے حوالے کرکے گاڑیوں میں محصور کرنے والے گانوں کے بول سنتا اپنی زمینوں کی طرف رواں دواں تھا کہ کچھ عرصہ قبل اس فانی دنیا سے کوچ کر جانے والا اس کا ہمسایہ اور دوست اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی شکل کا تصور چھوڑ جاتا۔ اچھے انسان کا یاد آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر مرحوم کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا، لیکن آج تصور ایسا تھا جیسے کوئی بے چینی میں اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ سارا دن وہ زمینوں میں ادھر سے ادھر بلا وجہ چلتا رہا، بے سکونی نے اسے بری طرح نڈال کر دیا۔ ایک ہی چہرہ مسلسل کئی گھنٹوں سے اسے پریشانی کے عالم میں جہاں جہاں اس کی نظر پڑتی محسوس ہوتا۔ ایک خیال نے اسے رنجیدہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑوں کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ہمسائے میں 3 معصوم بچے عید کے دن کیا نئے کپڑے پہن پائیں گے۔ شام کو گھر واپس لوٹتے ہی اس نے اپنی بیگم کے ہاتھ میں کچھ رقم دے کر کہا کہ ان کے گھر جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بچوں کے لیے کپڑے خرید لیں۔ کھو جانے اور بے چینی بڑھ جانے پر وہ کہتا کہ اگر سب اچھا ہے تو اسے سکون کیوں میسر نہیں؟ آخرکار وہ مسئلہ حل ہونے کے بعد اسے سکون میسر آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے ملنے والی مدد کو ایک بیوہ ماں احسان سمجھ کر انا و خودداری کی چادر کو اور مضبوطی سے اوڑھ لیتی۔ زندگی کے شب و روز گزرتے گزرتے بچے
جوانی کی دہلیز تک آ پہنچے۔ بچوں کی شادیوں کے موقع پر انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک ماں کی اللہ سے نہ جانے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں دعا ہوتی ہیں کہ اس پر چھائے بے سکونی اور بے چینی کے بادل چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بار بار پوچھنے پر سب اچھا ہے، شادی کی تیاری بھی ٹھیک ہے کہہ کر بات خاک آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اور فرمان رب کریم کی طرف سے زندگی کی خدمت میں کسی کمی کوتاہی سے بچنے کی تگ و دو میں مصروف عمل تھا، تب اسے اس احساس نے آ گھیرا کہ گھر کی دیوار کی دوسری طرف یتیم بچوں کے آنسوؤں کا بوجھ بروز قیامت کیسے اٹھائے گا۔ 3 بچوں کی بیوہ ماں صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد کی طلبگار تھی۔ نہ جانے اس کی دعا میں کتنا درد تھا، نہ جانے اس کی دعا میں کتنا درد تھا کہ وہ ہمیشہ بے چین ہو جاتا، زندگی جینا مشکل ہو جاتا، اپنی شریک حیات سے کہتا کہ انہیں پوچھو مسئلہ کیا ہے، ہمیشہ سب اچھا کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد میں کبھی تاخیر نہیں کرتا۔ سکون ننیانو ددیال کی آنکھ کا تارا تھے اور حقیقت و تب آشکار ہوتی۔ اگر اس پر سے پردہ کبھی اٹھا ہوتا، 26 برس کی عمر میں بیوگی کا لبادہ اوڑھنے والی ایک باوقار، باحیا اور باکردار عورت نے اپنا حال اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہ دکھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو ان کے لیے بے چین کر دیا جو فالج اور الزائمر کی بیماری میں مبتلا اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں ایسے مگن تھا کہ اس سے دنیا میں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، اور روح اور جسم کے باہمی تعلق کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف عمل تھا۔ اپنی نا کو کرتے ہیں۔ اس سچی کہانی کو جانچنے اور ماننے کے لیے عقل سے زیادہ توکل کی ضرورت ہے۔ عقل کے بھروسے پر زندگی جینے والے اور توکل پا کر زندگی جینے والے الگ الگ ہوتے ہیں۔ عقل کے ترازو پر ہر بات رکھنے کے لیے اس تحریر میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ کوئی منطق اور جواز فراہم نہیں کرتی، بلکہ یقین محکم ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ بظاہر یہ ایک تخیل سے بنی گئی کہانی کا اسکرپٹ دکھائی دے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا خیال کیسے کرتا ہے اور ان کی مدد کے لیے کسی انسان کو چن لیتا ہے اور اسے اس کام پر ایسے لگا دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ عام لوگ قصے کہانیوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قائم کردہ خودکار نظام کی حقیقت کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت اور شک و شبہ کے درمیان کہیں اٹک جاتے ہیں۔ وہ ہر بات کا عقلی جواز تلاش کرنے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو دلوں میں ہے۔ نہ چین تھا نہ ہی سکون، اسے وہی سب اچھا ہے کا جواب اسے مطمئن نہ کر پاتا جب تک کہ پریشانی کا موجب مسئلہ حل نہ ہو جاتا۔ پریشانیاں باقاعدگی سے آتی رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دور ہوتی رہیں۔ وقت کے بے رحم موجوں سے لڑتے لڑتے آج اس گھر میں خوشیوں سے بھرپور زندگی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کا تعلق آج بھی ویسا ہی ہے۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ جاتی ہے۔ چند دن سے زیادہ پریشانی میں اللہ کی پاک ذات مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ انسان مستقبل میں جینا چاہتا ہے اور ماضی سے جان چھڑوانا، لیکن معمولات زندگی اسے باندھ کر رکھتے ہیں۔ پیچھے جا نہیں سکتا، آگے بڑھنے مصلحت تو کبھی خوف آڑے آ جاتا ہے۔ جینے کے لیے کسی نئے ڈھنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس لسی میں پانی بڑھاتے جاؤ تب وقت کی چٹیائی ختم نہ ہو جائے۔ انسان بستیوں میں رہتے تھے، مگر معاشرتی بدعنوانیوں کے ساتھ ان کے صحیح رستہ دکھایا اس کے در پہ ہو گئے۔ آباء و اجداد کے رسم و رواج اور دین سے ہٹنے والے نہیں تھے، گروہ در گروہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں غرق تھے، نیکی اور اچھائی کی بات نہیں سنتے تھے۔